السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیسے بنایا تھا۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب اپنی خلافت نائبی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ترجمہ یہ ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر قسم کی لال، سفید اور کالی ایک مٹھی رنگا رنگ مٹی جمع کر کے لائیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق مکہ اور طائف کے درمیان میں رکھی گئی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اسی مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ستارہ روشن ہو اور آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ انسان کا درجہ پوری دنیا میں بلند ہو، تو روح کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں اتر۔ اس نرم روح نے سخت مٹی میں جانے سے انکار کیا۔ رب کا حکم ہوا کہ روح کو پہنچا کہ اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ پھر جب روح آدم کے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ پہنچتی جاتی پتھر بنا، جسم ماس ہڈی میں بدلتا چلا گیا۔ جب سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ شاید اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا، اللہ کی اور سے الہام ہوا اور کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اس کریم رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا جلوہ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے سجا سجایا جوڑا لایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ خاک سے پیدا کر کے جس ہستی کو خلافت کی گدی پر بٹھائے گا تو وہ خدا کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور غیب کے جاننے والے کے دربار میں ہم جو دن رات رہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ پھر حق تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے۔ اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے پاک ہے تو، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا، اور تجھ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ذہنی اور باطنی کمال سے آراستہ یعنی سجد کیا، اور اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف لائن میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ابلیس کے اس انکار سے اس پر پھٹکار پڑی اور اسے فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت یعنی کہ جنت میں رہنے لگے۔ طبیعت میں آیا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو، زندگی کا ساتھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت بیٹھی ہے۔ بہت خوش ہوئے، پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا حصہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھیں۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ حضرت حوا کو پا کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش کو اٹھانے والے اور آسمانی فرشتوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ تم سب اسی بہشت میں رہو، جو چاہو کھاؤ مگر اس پیڑ کے نزدیک مت جانا۔ اشارہ ہوا گیہوں کے پودے کی طرف تھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا اور وہ نکال دیا گیا تھا، اس لیے اسے حضرت آدم علیہ السلام سے خاص طور سے جلن ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ
ایسے اپائے سوچتا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو بحث سے نکالے۔ اس کے لیے پہلے وہ مور کے پاس گیا، اس سے دوستی کی اور کہا میری دوستی کے حق تجھ پر ثابت ہیں، ہم تم ایک مکان میں رہتے بھی ہیں، میری درخواست تم سے یہ ہے کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ مور نے اس کام کے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہے۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ سانپ اس کو منہ میں رکھ کر بہشت میں لے گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ پوچھا کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں تھا۔ شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرنے آیا ہوں، مجھ کو تو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس بحث سے نکالے جاؤ گے اور یہ بحث کی نعمتیں تم سے سب کی سب لے لی جائیں گی اور زندگی کی لذت کے بجائے موت کے درد کا مزہ چکھو گے۔ دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پیڑ بتاؤں، اگر تھوڑا پھل اس کو کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو بھی وہ اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں کبھی دے نہیں سکتا، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتوں کو چین سے کھایا کریں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس کے آگے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے ساتھ کیا ہوا تھا ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو دوستو ہمارے چینل پر آپ بنے رہیے، ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ دوستو اگلی ویڈیو ملتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے کیسے نکالا گیا اور شیطان کا کیا ہوا۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔